بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. قال مولانا امام علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: اعلم ان للہ حقا الی آخر. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام واقع کربلا کے بعد ایسی شرائط میں ہیں، نہ ممبر پہ جانے کی اجازت، نہ لوگوں سے ملنے کی اجازت. ایسے خطرناک حالات جو ائمہ معصومین کا زمانہ سب سے خفقان جو کہا جاتا ہے واقع کربلا کے بعد، وہ چوتھے امام کا زمانہ ہے. ایسے عالم میں امام ہمام بیٹھ کر جو نیا انوکھا تبلیغی سسٹم کو دنیا والوں کے سامنے بتایا، دعا کے ذریعے سے توحید کا پیغام، آنسوؤں کے ذریعے سے کربلا کا پیغام. تو انہی دعاؤں میں، انہی امام ہمام کے آثار میں سے ایک اثر ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق. حقوق، حق کی جمع. تو امام علیہ السلام نے اس رسالہ حقوق کو جو بیان فرمایا ہے، اور یہ رسالہ حقوق ماشاءاللہ امام ہمام کی سب سے لمبی مفصل حدیث ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر. اس طریقے سے پورے 50 حقوق ہیں. 50 حقوق، اور یہ 50 حقوق بھی تقسیم ہوں گے 7 کیٹیگری میں. اس سے پہلے کہ میں حقوق کو بیان کروں، سند کے اعتبار سے غیبت صغریٰ میں اس حدیث کو جو لکھا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی من لا یحضر الفقیہ کتاب میں، جو شیعوں کی 4 اصلی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. دوسرا خود انہی کی عمالیہ شیخ صدوق کے نام سے، اور تیسری کتاب تحف العقول، جو شیعوں کی معتبر مشہور و معروف کتاب ہے، کہ مؤلف اور مصنف صاحب تحف العقول نے اس حدیث کو وارد کیا ہے. حقوق کیا ہے؟ حق کی جمع. اور یہ کلمہ حق جو ہے تقریباً قرآن مجید میں 247 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اب دیکھیے، اور خود اتنی بار استعمال ہونا کلمہ حق، حقوق، یہ لفظ حق جو ہے قرآن مجید میں 247 ٹائمز جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے. احادیث میں بے حساب استعمال ہوا ہے یہ حق. اور حق لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، عرفی معنی کیا ہے، قرآن کی نگاہ میں کیا ہے، عرفاء کی نگاہ میں کیا ہے، فلاسفہ کی نگاہ میں کیا ہے. اس طریقے سے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو تقریباً جو ہے معنی حقوق کو علماء ادیب، عربی گرامر کے حساب سے جو بڑے بڑے علماء ادیب جو گزرے نحوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے، انہوں نے جو بیان کیا ہے حقوق کو، معنی حق، حقیقت، یعنی حقوق کا معنی کیا ہے؟ حق یعنی حقیقت، یعنی کوئی چیز کا ظاہر ہونا، جو چیز ہم کو آنکھوں کے سامنے نظر آنا، حقیقت. دوسرا معنی سچائی، جھوٹ کے مقابلے میں. سمجھ گئے؟ حقیقت یعنی کیا؟ مجاز کے مقابلے میں.
جو چیزیں ڈپلیکیٹ ہوتی ہے وہ نہیں، جہاں پر اوریجنلٹی ہو اسے کہتے ہیں حق، جہاں پر سچائی ہو جھوٹ کے مقابلے میں اسے کہتے ہیں حق۔ تیسرا حق یعنی واقعی، واقعی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جو خواب میں دیکھا ہو یا سنی سنائی بات ہو، جو چیز عیان ہو، نظر آ جائے، دکھائی دے دے، وہ چیز واقعی ہے، اسے کہتے ہیں حق۔ اور درست، درست کا مطلب کیا ہے؟ محکم، مضبوط، اصلی، اصیل کو کہتے ہیں حق۔ اسی طریقے سے حق یعنی انصاف، انصاف یعنی کیا؟ بے انصافی کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، یہ بھی حق۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں معنی، یہ الفاظ، لفظ حق جو قرآن مجید میں جو استعمال ہو رہا ہے کس طریقے سے۔ حق یعنی عدل، عدالت یعنی حق۔ اتنے معنی جو میں نے آپ کی خدمت میں جو بیان کیے، بتائے ہیں، لغوی معنی، گرامر کے اعتبار سے، یعنی واقعی، حقیقی، انصاف، عدل، درست، سچائی، اسے کہتے ہیں حق۔ اب یہ خود کلمہ حق قرآن مجید میں کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جب تک میں حق کو صحیح طریقے سے معنی نہیں کر پاؤں گا، صحیح طریقے سے وضاحت نہیں کر پاؤں گا، تو پھر میں رسالہ حقوق کیسے سمجھوں گا، امام کے مطلب کو کیسے سمجھوں گا؟ تو امام کے مطالب کو سمجھنے کے لیے خود کلمہ حق ہے، قاف قاف، حق جو حروف اصلی 3 ہیں، ہے، قاف، قاف، تو یہ تقریباً جو 7-8 معنی جو بتائے ہیں۔ اب یہ خود کلمہ حق جو قرآن مجید میں ہے، حق سے مراد خدا کی بار ذات کے لیے ہے کہ ان اللہ هو الحق، یعنی کون؟ خود اللہ ہی جو ہے حق ہے۔ حق سے مراد خدا کو کہتے ہیں حق۔ دوسرا خود دین کے لیے کہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ دیکھا نا، ارسلہ بالہدی ودین الحق، دین یعنی حق۔ تو کلمہ حق دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلمہ حق خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلمہ حق وعدہ کے لیے، جو الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو خود وعدے کے لیے جو ہے وہ حق استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وحی الہی کے لیے، اللہ کی جو وحی نازل ہوتی ہے هو الحق، خود وحی کے لیے کہتے ہیں حق ہے۔ خود آیہ کریمہ جو الفاظ قرآن ہیں، جو الفاظ ہیں آیات کے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ حق استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مولا امیر المومنین نے خوارج کے لیے استعمال کیا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہ کلمۃ حق ویراد بہا الباطل۔ سمجھ گئے؟ جو بول رہے ہیں وہ حق ہے، معنی غلط لے رہے ہیں، جو بول رہے ہیں کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیت ہے، تو اس کے لیے بھی حق استعمال ہوتا ہے۔ آیہ کریمہ یعنی حق، قرآن یعنی حق، اللہ کی ذات یعنی حق، دین یعنی حق۔ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے قصوں کے لیے قرآن مجید میں 270 سے زیادہ جو قصے پائے جاتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان عقل، اگر عقل رکھتے ہو تو سمجھو، اگر علم رکھتے ہو، سوچ رکھتے ہو، اگر ضمیر زندہ رکھتے ہو تو عبرت حاصل کرو۔ یہ جو قصے ہیں، خود قصے کے لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ حق ہے۔ اسی طریقے سے جو حکم ہوتا ہے خدا کی طرف سے، حکم بھی جو ہے حق ہوتا ہے۔ اب حکم خدا یعنی حق، ذات خدا یعنی حق، دین خدا یعنی حق، کتاب خدا یعنی حق، آیات کریمہ خدا یعنی حق، وعدہ الہی
جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، کہاں پر وعدہ کیا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری، یہ وعد الحق، خدا کا وعدہ حق ہے، جو ہم نے جنگ بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، خندق میں دیکھا، خیبر میں دیکھا، جو انصاف پسند ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ 7 معنی جو ہے حق کے، یہ پورا برگشت ایک ہی کی طرف ہوتا ہے، یعنی جو دین خدا سے مربوط ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام ارسلہ بالہدی والدین الحق، جو دین خدا سے مربوط ہو وہ حق ہے، جو نبی خدا سے مربوط ہو وہ حق ہے، جو امام جو خدا سے مربوط ہو وہ حق ہے، جو وعدہ خدا سے کیا گیا ہو وہ حق ہے، جو حکم خدا سے مرتبط ہو وہ حق ہے۔ تو اب ہم کو سمجھ میں آیا، ہر وہ چیز جو خدا سے ملا دے، خدا سے مل جائے، اسے حق کہتے ہیں۔ دیکھیے پوری طریقے سے جو 7 معنی جو استعمال کیا ہے، اللہ کی ذات ہو، قرآن مجید کے لیے ہو، آیت قرآن ہو، وعد الہی ہو، وحی الہی ہو، حکم الہی ہو، دین الہی ہو، یہ تمام چیزیں جب ملا کر آپ بیان کریں گے تو سب چیز کا دار و مدار جو برگشت ہوتا ہے، جو پلٹتا ہے، وہ خدا کی طرف جاتا ہے، تو اسے حق کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو چیز خدا کے لیے نہ ہو وہ ایک ہی جملہ ہے، اسے کہتے ہیں باطل۔ ہر وہ چیز جو خدا سے ملا دے وہ حق ہے۔ کتاب خدا سے ملے حق، وحی خدا سے ملے حق، حکم خدا سے آئے حق، دین خدا سے ملے حق۔ اب جو چیز ہم کو خدا سے نہ ملے، وہ چیز جو خدا سے ہمیں متصل نہ کرے، وہ چیز جو ہم کو خدا تک نہ پہنچائے، اسے کہتے ہیں باطل۔ اب معنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ظاہر ہو گیا ہوگا، حقیقت پتہ چل گئی ہوگی۔ خود لفظ حقیقت جو کہا جاتا ہے یہی حق ہے، حق کی جمع حقوق ہے۔ جب حقوق کی بات آتی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ لغت میں جو ہے عربی گرامر کے حق یعنی مطابقت کرنا، حق یعنی موافقت کرنا، حق یعنی سر جھکا کے مان لینا۔ مطابقت، موافقت، تسلیم، اسے کہتے ہیں حق لغوی معنی کے اعتبار سے۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد جو ہے وہ اصطلاحی اعتبار سے کیا ہے؟ اصطلاحی اعتبار سے یہ کہ ہر وہ اچھی چیز جو خدا سے ملا دے، ہر وہ مذہب و دین جو ہم کو خدا تک پہنچا دے۔ ہاں، اسی لیے قرآن مجید میں کیا فرمایا، اور ابتدائے صدر اسلام میں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، الا اللہ۔ تو تمام خداؤں کو رد کر کے ایک ذات خدا کو مان لینا، اسے کہتے ہیں حق۔ وَمَن يَبْتَغِي بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو انسان دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لانا چاہے، لے کر آئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تمام جتنے بھی معانی ہیں جو خدا سے ملا دے اسے حق کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد اقسام حق، حق کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ حق کی جو ہے وہ تقریباً جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے 50 حقوق کو بیان کیے ہیں۔ کہتے ہیں 51 ہے، انہیں حج کو بھی شامل کیا ہے، 50 + 1۔ لیکن جو ہمیں کتاب تحف العقول اور اسی طریقے سے من لا یحضر الفقی شیخ صدوق کی کتاب میں، یا اعمالی شیخ مطلب اعمالی کا مطلب ہے املا، شیخ صدوق نے زبان مبارک سے فرمایا، اور ان کے جو راوی تھے، جو شاگرد تھے، انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ تمام حقوق جو وہ 50 ہیں جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اب یہ 50 حقوق کو جو بتایا گیا ہے، یہ 50 کے 50 بھی 7 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، 7 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا حق ہے۔ میں صرف جو وہ
شمارہ وار آپ کی خدمت میں فہرست وار بتا رہا ہوں. تفصیل سے انشاءاللہ کل پرسوں موقع مل جائے تو حد اقل اگر آب دریا را نتوان کشید بے قدر تشنگی می توان چشید. اگر آب دریا کو آپ پورا اٹھا نہیں سکتے، کھینچ نہیں سکتے، اپنی پیاس کی حد تک جتنی پیاس لگی ہے اس کو پیاس کو آپ بجھا سکتے ہیں. تو یہ 7 حصوں میں جو پورے حقوق تقسیم ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ایک بحث ہے، انٹرسٹ والی ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا. اس کو آپ لوگ نوٹ کر کے رکھیں. یہ وہ حقوق ہیں جو صبح سے شام تک 24 گھنٹوں میں جو ہمارے سے مربوط ہوتے ہیں، جو ہم کو ادا کرنا پڑتا ہے، کسی اور کو ادا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے ادا کرنے کے لیے بتایا گیا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، خدا کا حق ہوتا ہے. دوسرا جیسے اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہمیں حکم دے، ہم اس کی اطاعت کریں. جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے ہمارے لیے، تو حق بنتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور عبادت کریں. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے صرف الا اللہ، سوائے خدا کے جس نے ہم کو پیدا کیا. جب پیدا کیا ہے تو میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے. خالق کا حق مخلوق کی گردن پر ہوتا ہے کہ بالآخر وہ جو کہا ہے اس بات کو ماننا واجب ہوتا ہے. دوسری چیز اعضاء و جوارح کا حق. جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے نا تو ہمیں آنکھ دیا، کان دیا، زبان دیا، پیر دیا، پیٹ دیا اور نعوذ باللہ شرمگاہ دیا ہے. سمجھ گئے؟ یہ جو باڈی کے اندر، بدن کے اندر جو حقوق کو امام نے فرمایا ہے، آنکھوں کا حق کیا ہے، کیسے استعمال کروں، کانوں کا حق کیا ہے. میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ کیا کیا کیسے استعمال کرنا ہے. آج فہرست وار آپ سمجھ جائیں. آنکھوں کا حق کیا ہے، کانوں کا حق کیا ہے، ناک کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، میرے ہاتھوں اور پیروں کا حق کیا ہے، میرے شکم اور دل کا حق کیا ہے، میری شرمگاہ کا حق کیا ہے. کہ اتنی چیزوں کو جو اعضاء و جوارح کا حق جو چوتھے امام علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. تیسری چیز افعال کے حقوق. افعال یعنی وہ چیزوں کو جو مجھے انجام دینا ہے، افعال و اعمال. نماز کا حق ادا کرنا، روزے کا حق ادا کرنا، زکوٰۃ کا حق ادا کرنا، حج کا حق ادا کرنا، قربانی کا حق ادا کرنا، صدقے کا حق ادا کرنا. صدقے کا حق کیا، قربانی کا حق کیا، نماز کا حق کیا، روزے کا حق کیا. یہ تمام چیزیں افعال اور اعمال کے حقوق ہیں. چوتھی چیز جو ہے پیشواؤں کے حقوق. پیشواؤں کے حقوق کیا؟ نبی کا حق امت پر، امام کا حق اپنی امت پر، معمومین پر، حاکم کا حق اپنی رعیت پر. یہ حقوق پائے جاتے ہیں، ان کا حق ہماری گردن پر ہوتا ہے. اور پانچویں چیز رعیت کا حق. رعیت کا حق کا مطلب کیا ہے کہ ایک معمولی آدمی کا حق ہوتا ہے حاکم پر، ایک مؤذن کا حق ہوتا ہے لوگوں پر، امام جماعت کا حق ہوتا ہے نمازیوں پر. یہ تمام چیزیں رعیت کے حقوق پائے جاتے ہیں کہ باقاعدہ رعیت کے حقوق جو ہے وہ جیسے شاگرد کا حق استاد پر، ہمسر کا حق شوہر پر، غلام کا حق آقا پر. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رعیت کے اعتبار سے ہے. چھٹویں چیز جو ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں. رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے؟ ماں باپ کا حق اولاد پر، اولاد کے حقوق، بھائی کے حقوق، بہن کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق جو بتائے گئے ہیں. جب بات آتی ہے ماں باپ کے حقوق، اولاد کے، بھائی اور بہنوں کے حقوق کی بات، تو تقریباً جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق جو ہے یہ دنیا کے 40 ہیں، وہ دنیا کے 60 ہیں.
100 حقوق پائے جاتے ہیں ماں باپ کے اولاد پر. سمجھ گئے؟ ایک مثال بتاؤں گا آپ کی خدمت میں تاکہ تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ تیار رہے مطالب کو لینے کے لیے. اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں تو اب ان کا حق کیا ادا کرنا ہے؟ ماں کا حق میری گردن پر کیا ہے؟ اگر ماموں زندہ ہے، اگر میری خالہ زندہ ہے تو میں ماموں سے محبت کروں، خالہ سے محبت کروں، ماں کے خالہ کے پاس جاؤں، ماموں کے پاس جاؤں، ادب کے ساتھ احترام کروں، عزت کروں. اگر میں نے عزت کیا ماموں اور خالہ کی، احترام کیا، ادب کیا، محبت سے پیش آیا، تو سمجھ جانا کہ میں نے میرے ماں کے حق کو ادا کیا ہے مرنے کے بعد. یعنی یہ ماں کا حق تھا جو میری گردن پر. ادا کیسے کیا؟ ماموں اور خالہ سے محبت کر کے، اظہار ادب کر کے، احترام کر کے، اکرام کر کے، صلہ رحمی کر کے. باپ کا حق کیا ہے گردن پر؟ آپ سمجھ گئے. باپ کا حق اولاد پر کیا ہے مرنے کے بعد؟ چچا اگر ہے تو چچا سے محبت کرنا، پھوپھی ہے تو پھوپھی سے محبت کرنا، پھوپھی سے ادب سے پیش آنا، چچا سے ادب سے پیش آنا، چچا اور پھوپھی کے ساتھ لین دین محبت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کا ادب کرنا. یہ باپ کا حق ادا کرنا ہے. یہ باپ کا حق ہے اولاد کی گردن پر باپ کے مرنے کے بعد. یہ ایک مثال دیا ہوں، انشاءاللہ جو ہے وہ مفصل بحث اس کی بعد میں آئے گی. اور 7واں قسم جو ہے یہ 50 حقوق کو جو تقسیم کیا گیا ہے علماء نے، وہ 7واں حقوق جو پائے جاتے ہیں وہ مشترکہ حقوق ہیں. مشترکہ حقوق کیا ہے؟ پڑوسی کا حق، سمجھ گئے؟ مشاور ایڈوائزر کا حق ہے، وصیت کرنے والا کا حق ہے، کسی کے ساتھ تجارت میں لین دین کرنا ہے تو اس کے ساتھ حق ہے، سمجھ گئے؟ بزنس کرنے والے کے ساتھ میرا حق پایا جاتا ہے. اگر گھر کے اندر خادم ہے، اگر نوکر ہے، سمجھ گئے؟ یہ تمام وہ چیزیں جو متفرقہ جنرل حقوق پائے جاتے ہیں، جو بے حساب لوگ مستاق کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں. تو ٹوٹلی یہ 7 قسم ہیں حقوق کے کہ جن کو ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری اور فریضہ ہے. آج بھی عنوان تیمن اور تبرک کے اعتبار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہماری گردن پر. حق یہ ہے کہ چونکہ اس نے پیدا کیا ہے مجھے، تو حق بنتا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں. جب وہ مجھ پر حق رکھتا ہے، جب اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ جو حکم دے گا میں اس کو بجا لاؤں. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، ذالک بان اللہ هو الحق. جب وہ ذات ہمیں پیدا کیا ہے تو حق بنتا ہے اس کا ہماری گردن پر کہ اس کے علاوہ کسی اور کی نہ سنیں. ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اگر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، باپ نے کہا بیٹا روزہ نہیں رکھنا ہے، دبلا ہو جائے گا، بیٹی روزہ نہیں رکھنا ہے، تم جو ہے وہ دبلی پتلی ہو جاؤ گی، بیمار ہو جاؤ گی. خدا بند متعال کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو. اب یہاں پہ کیا کروں؟ چونکہ یہ واجبات ہیں، واجبات میں سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں سنی جائے گی، صرف ذات پروردگار کی بات سننی ہے. اس کا حق ہے اپنے بندوں پر. جب اس نے پیدا کیا ہے تو وہ تمام عبادتیں ہمارے اوپر واجب ہیں، اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے. اب تھوڑا سا جو ہے وہ آج کے مناسبت سے وہ روزے کا حق، کہ جو یہ کیٹیگری میں جہاں پر افعال و اعمال پائے جاتے ہیں، افعال و اعمال جس مہینے میں ہم ہیں، جس دنیا اور وادی میں پائے جاتے ہیں، وہ وادی جو ہے روزے کی ہے. دنیا ماہ مبارک رمضان ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. تو اس مہینے کا مجھے کیا حق ادا کرنا ہے؟ روزے کا حق ادا کرو. روزے کا حق کیا ہے؟ کھانا حق نہیں ہے، کھلانا حق ہے. اگر کھانا جسم کی غذا ہے تو کھلانا روح کی غذا ہے. تو کھلانے سے روزے کا حق ادا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ افطار دینے سے روزے کا حق ادا ہوتا ہے. اور صرف روزہ جو ہے بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. 3 کیٹیگری پائی جاتے ہیں روزے کے حق کے.
خود روزہ جو ہمارے گردن پہ حق رکھتا ہے، کیا روزے کا حق کیا ہے کہ یہ ایک جنرل ہے، ایک وی آئی پی ہے، ایک وی آئی پی ہے۔ جنرل حق کیا ہے؟ بس سحری کھایا، دوپہر میں گیپ دے دیا چکا کر، پھر شام میں کھایا، ماشاءاللہ صبح بے حساب کھا رہا ہے اور شام میں بھی کھا رہا ہے، اب یہ کھانے کا روزہ ہے، بس کھانا ہے سونا ہے، یہ تو جنرل روزہ ہے، یہ اصل روزہ نہیں ہے۔ روزہ دوسرا کون سا ہے؟ کہا کہ وی آئی پی روزہ ہے، میری آنکھوں کا روزہ، میرے کانوں کا روزہ، جو حقوق میں پائے جاتے ہیں۔ روزے کا حق، خود روزے کا حق بھی جو ہے اعضاء و جوارح پر، اعضاء و جوارح کا حق بن جاتے ہیں۔ آنکھوں کے اعتبار سے روزہ رکھنا، آنکھ کا روزہ، ناک کا روزہ، کان کا روزہ، منہ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیروں کا روزہ، ان تمام اعضاء و جوارح سے انسان روزہ رکھے، اسے کہتے ہیں وی آئی پی۔ ایک اور روزے کی قسم ہے جو روزے کا حق ہوتا ہے ہمارے گردن پر، وی آئی پی، ویری ویری امپورٹنٹ پرسن، ہاں ویری ویری ماشاءاللہ سے بہت ہی خاص الخاص ہے، وہ روح کا روزہ ہے، کہ وہ روزہ جو ہم نے حق رکھتا ہے ہماری گردن پر، وہ روح کا روزہ۔ روح یعنی جو دل ہے اندر کا، جس کو روح کہتے ہیں، روح کے بھی آنکھ ہیں، روح کا بھی دل ہے، روح کے بھی کان ہیں، روح کے بھی ہاتھ ہیں، روح کے بھی پیر پائے جاتے ہیں۔ تو اس عنوان سے تمام حقوق کو ادا کرنے کے لیے ایک روزے کا حق جو آیا، وہ جنرل اعتبار سے حق ادا کرنا، روزے کا حق اعضاء و جوارح سے ادا کرنا، روزے کا حق روح سے ادا کرنا۔ میں نے ایگزامپل اپنی خدمت میں پیش کیے ہیں، یہ خلاصہ وار آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل پرسوں کی جو میری گفتگو ہوگی آپ کی خدمت میں تمام حقوق کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا، تاکہ ایک نمونہ باقی رہ جائے ہمارے لیے باقیات الصالحات کے عنوان سے۔ ایک حق میرا آپ کی گردن پر سن کر آپ لکھ کے رکھیں گے، اور ایک حق آپ کا میری گردن پر جو آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، وہ ٹائم کو صحیح طریقے سے میں ادا کر سکوں۔ یہ بھی حق ہے میرا آپ کے اوپر، آپ کا حق ہے میرے اوپر۔ انشاءاللہ یہ پروگرام یہیں تک اس کو روک کے رکھیں، تاکہ خلاصے وار اور پھر جو ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل بحث حقوق کے سلسلے میں رسالۃ الحقوق، تاکہ ایک مفصل طریقے سے اگر ہم لوگ اس کو جان لیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 50 حقوق ہیں، اگر ایک حق کے بارے میں اگر گفتگو کیا جائے تو 50 گھنٹے وقت چاہیے۔ خدا حفاظت فرمائے شیخ حسین انصاریان عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، تقریباً جو وہ 20 جلدوں میں ہے، دیار عاشقان کے نام سے، یعنی عاشقوں کا شہر، عاشقوں کا شہر یعنی رسالہ حقوق، چوتھے امام کی ایک حدیث پر یہ 20 جلد کتابوں کو لکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ کہ جتنا انسان پڑھتا جاتا ہے پیاس بڑھتی جاتی ہے، پڑھتا جاتا ہے پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ خدا کی مدد ہے ان طالب علم پر، وہ عاشق علم پر، جو لوگ عشق رکھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ میرے ماں بہنیں خوش نصیب ہیں، ماہ رمضان بہترین غنیمت کا وقت ہے۔ یہ رمضان کا حق ہماری گردن پر یہ ہے کہ وقت کو صحیح طریقے سے ہم لوگ استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ بحث رسالہ حقوق کی آج جو مقدمتاً اس کو ختم کیا ہے، کل انشاءاللہ اصلی بحث میں وارد ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، ہم بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے، تمام بیماروں کی شفا کے لیے، تمام ظالموں کی نابودی کے لیے، مظلوموں کی حمایت، جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت، رہبر انقلاب اور تمام مراجع کرام آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام، ہم سب کی عاقبت بخیر، اور ہمارے ماہ رمضان کی عبادتیں اور روزوں کی عیدی مولا کے چہرے مبارک سے زیارت کا شرف حاصل ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔